السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، اٹس می عباسی اینڈ یو آر واچنگ زیگو پرائم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے میرے گیسٹ ہیں انویز اوان صاحب، پولیس افسر ہیں اور ڈیفینس فیز 4 اور ڈیفینس کا جتنی بھی سراؤنڈنگ ہے اس میں کوئی لاسٹ کوئی 15 ایئرس سے یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ بہت ساری اسٹوریز ہیں اور بڑے دبنگ آفیسر ہیں، اور میں جو بھی اس سے پہلے بھی جو میرے پاس افسران آئے ہیں اور آپ نے ان کے انٹرویوز دیکھے ہیں، آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، تو آئی ہوپ یو گونا اپریشیٹ اگین۔ تو چلتے ہیں اپنے موزس گیسٹ کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ اسٹوریز سنتے ہیں اور ان کی زندگی کے واقعات سنتے ہیں، کس طرح ڈیلنگ کرتے ہیں عوام کے ساتھ۔ چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ السلام سر، بہت شکریہ میرے پروگرام میں آئے، عزت افزائی کی دی مجھے، آئی ایم ریئلی گریٹفل سر۔ نہیں سر، شکریہ آپ کا سر، آپ نے بلایا، مجھے انوائٹ کیا۔ تھینک یو۔ یہ گلاسز تو سر مجھے لگتا ہے یہ کوئی آپ کو کوئی ٹریڈ مارک ہے، یہ نہیں، اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اسٹوری نہیں ہے، بس ایسے ہی مجھے اچھا لگتا ہے، میں لگا دیتا ہوں۔ اچھا، اس میں کوئی اسٹوری نہیں ہے۔ اس میں نے اکثر آپ کو ڈیفینس میں دیکھا ہے وداؤٹ گلاسز، مجھے اب کبھی نظر نہیں آیا سر۔ یہ کہ وہاں ایک مووی ہے سر، کہ اس سے تو انسپائرڈ نہیں ہے آپ؟ نہیں 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 نہیں، دراصل مجھے اچھا لگتا ہے، میں اسے لگا لیتا ہوں۔ نہیں، آپ پہ سوٹ کرتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان جب اچھی ڈریسنگ کرے تو اس کے ساتھ جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ لازمی اس کے ساتھ اس کو میچنگ بنانی چاہیے۔ کسی نے اس کے کمنٹس دیے ہیں کہ آپ نے گلاسز اتارنے نہیں ہے، کسی خاص بندے کی نشانی تو نہیں ہے جو آپ چھوڑتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بتا دیں۔ نہیں بتاتا میں کسی کو، یہ کٹ کر لیں گے بعد میں۔ ایسا ہے کہ بس اکثر و بیشتر لوگ مجھے جو ڈیفینس کے ہیں جی وہ کہتے ہیں یار آپ اس لوگ میں اچھے لگتے ہو۔ بہت سے لوگ مجھے اس چیز میں اپریشیٹ کرتے ہیں، تو میں اس لیے پہن بھی لیتا ہوں۔ ان کا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا، تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ اس طرح اچھی لک آپ میں آتی ہے تو میں۔ جی، وہ عدنان صدیقی صاحب جو اکثر آپ کو ہاتھ ہلا کے کہتے ہیں کیا حال ہے اسمارٹ بوائے، تو کیا وہ کیا اسٹوری ہے سر؟ نہیں، وہ ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، بالکل بھائیوں کی طرح ہیں ہمارے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میری زیادہ تر جو جاب ہے ڈیفینس کے اندر، میں نے فیلڈ ورک میں میں نے نوکری کی ہے، جاب کی ہے یہاں۔ اوکے۔ تو اکثر و بیشتر پیٹرولنگ کے دوران، اسنیپ چیکنگ کے دوران بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سیلیبریٹیز ہیں، ڈرامے کے ایکٹرز بھی ہیں اور فلموں کے ایکٹرز بھی ہیں، اور اسپیشلی عدنان صدیقی صاحب کبھی بھی مجھے دیکھتے ہیں تو لازمی وہ گاڑی سے شیک ہینڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، کیا حال ہے بھائی جان، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، زبردست۔ تو اسپیشلی وہ مجھے یاد ہیں، اور بہت سے ماہرہ خان نے بھی کبھی ہاتھ ہلایا کہ کیا حال ہے انویز بھائی؟ نہیں، ماہرہ خان صاحبہ سے میری نہ کبھی میں نے دیکھا ہے ان کو، نہ کبھی ملاقات ہوئی۔ ہاں، سیلیبریٹیز بہت تقریباً بہت سے میرے دوست بھی ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے مجھے اپنے پروگرامز میں انوائٹ بھی کیا۔ بہت سے پروگرام انہوں نے اچھا، ویری گڈ کیے ہیں جو، تو ان میں جاتا رہتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، ڈیفینس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی ماشاء اللہ ایکسپیرینس ہے اس ایریا میں، آپ کی ڈیوٹی بھی آپ نے بہت زیادہ کی ہے، کس طرح کے کرائمز ہیں یہاں پر؟ یہاں اسٹریٹ کرائم تو آپ یہ سمجھیں کہ اسٹریٹ کرائم تو میرے خیال 5% ہے۔ اچھا، 5-6-7% اتنا ہی ہے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے منشیات وغیرہ، جیسے آئس وغیرہ ہو گئی، چرس وغیرہ ہو گئی، اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، زیادہ تر یہ جو آئس وغیرہ استعمال کرتے ہیں لڑکیاں، بڑے گھروں کی بھی ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اس میں۔ گیسٹ ہاؤسز میں بھی اکثر ہم نے بہت سے ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم نے چھاپے مارے ہیں، وہاں سے ہم نے آئس بھی برآمد کی ہے، منشیات بھی برآمد کی ہے، بھرپور کارروائیاں اس قسم کی یہاں ہم نے کی ہیں۔ اور آئی جی صاحب کا ہمارا اسپیشلی یہی ٹاسک ہوتا ہے کہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز ڈیفینس میں نہیں ہونی چاہیے، ہونی تو پورے سندھ میں نہیں چاہیے، لیکن اسپیشلی یہاں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ زیادہ سورسیبل لوگ رہتے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آئی جی صاحب نے اسپیشلی کہا ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے۔ اچھا سر، یہ ایک تو آپ نے کہا کہ یہ آئس کی اور ڈرگس کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں، ینگسٹر کے اندر کیا پرابلمس ہیں؟ ایک گاڑیاں شاڑیاں لے کے یہ ریس لگا رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز، پھر بلیک جو آپ کی گلاسز والی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان پہ آپ کس طرح کاروائی کرتے ہیں؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے نا، کچھ لوگ شوقین بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ شوقین سے کیا مراد ہے؟ شوقین سے یہ مراد ہے کہ کچھ لڑکے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں یار ہمارا کرائم تو نہیں کہتے اس کو، خیر چھپ چھپا کے کوئی منشیات وغیرہ پی لیں یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر لیں، تو اس پرپز سے زیادہ لوگ ٹینٹڈ گلاس استعمال کرتے ہیں۔ لیکن
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جینون پرابلم ہوتا ہے, کسی کو اسکن کا پرابلمس ہوتا ہے, کسی کو مختلف قسم کے جو پرابلم ہوتے ہیں تو وہ بنوا لیتے ہیں, وہ پرمیشن بنواتے ہیں. اور ادروائز تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بنواتے لیکن بتاتے ہیں ہمیں, اگر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ بندہ صحیح ہے, یہ باتوں میں اس کی کوئی تصاد نہیں ہے, تو ہم اکثر ان کو ریلائز کر دیتے ہیں, جانے دیتے ہیں. اس کا کیا ریٹ ہوتا ہے آپ جانے کا سر؟ نہیں جانے وانے کا تو خیر ریٹ شیٹ کچھ سر ہوتا ہوگا اس میں مجھے نہیں پتا. آپ کے ہاتھے چڑھ جائے اور سر ایسا چلا جائے تو یہ تو غلط بات ہے. نہیں اسپیشلی میں ڈیفینس میں, مجھے تو میرے خیال میں ڈیفینس کے لوگ ہوں گے اسپیشلی, مجھے 70% لوگ مجھے جانتے ہیں یہاں پر. اچھا, بائی فیس ہی جانتے ہیں, بائی نیم تو بہت کم جانتے ہوں گے. لیکن کوئی بھی آپ کو یہ گواہی نہیں دے گا کہ میں نے انویز اوان نے, مطلب میری جو ایک یہ پرسنالٹی کے ساتھ مجھے جانتے ہیں لوگ, کہ میں نے کبھی کسی سے اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں رہا کبھی بھی. ٹھیک ہے, اگر کسی کی جنرل پرابلم دیکھتے ہوئے میں نے کسی کو اگر ریلیکسیشن دے دی ہے, چھوڑ دیا ہے یا نہیں چھوڑا, یا کوئی سرکاری کارروائی کی ہے تو وہ کی ہے میں نے. ادروائز میں نے ایسے لین دینے والا کام آپ کو کوئی بھی نہیں بولے گا. کوئی ڈیفینس میں مجھے آپ میرے خیال میں 70% لوگ مجھے جانتے ہیں, لیکن کوئی بھی آپ کو یہ گواہ نہیں دے گا کہ میں نے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا ہوں. سر کیا بات ہے, وی آر پراؤڈ آف یو. یہ تو خیر ایک لائٹر موڈ میں بات کر رہے تھے, اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ, آپ جیسے افسران جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک ریئل فیس ہیں, اور آپ کی وجہ سے, آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے عوام اور پولیس کے درمیان جو ایک ڈسٹینس ہے نا وہ کم ہوتا ہے, اور جتنے زیادہ آپ جیسے افسران ہوں گے اتنا اس کا امیج اور اچھا ہوگا. اچھا سر, یہ جیسے وقت 15 پہ کال آتی ہے, کبھی اس طرح کے واقعات کو سنائے نا, جیسے آپ کے پاس کال آئی ہو جی فلاں کسی بینگلور کے اندر اس طرح کے کرمنل لوگ آ گئے ہیں, تو اس میں کیا پروسیجر ہوتا ہے آپ کے پاس؟ اگر تھانے میں کال آتی ہے آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں؟ اس میں تو جو 15 کی کال آتی ہے تو اس کی جو اطلاع 15 کی جو ہماری ٹیم ہوتی ہے وہ وہاں پر موبائل 15 کی ریسکیو ہو جاتی ہے, چلی جاتی ہے. اوکے. اسپیشلی جیسے میں کسی تھانے میں ہیڈ مورر رہا ہوں یا کسی جگہ چوکی انچارج رہا ہوں, تو اسپیشلی جو میری جوڈکشن ہوگی تو میرے پاس جو موبائلیں ہوں گی علاقے کی, تو میں ساری موبائلیں اس طرح موو کرواؤں گا. رفلی کتنی موبائلس ہوتی ہوں گی آپ کے پاس؟ جیسے میں گجری میں رہا ہوں, ساحل تھانے میں رہا ہوں, اور سول لائن میں, اٹرلی میدان میں, کیومبا چوکی انچارج بھی رہا ہوں, ان سب تھانوں میں ہیڈ مورر بھی رہا ہوں, چوکی انچارج بھی رہا ہوں. اچھا. تو اگر کبھی 15 کی کال اس قسم کی آئی تھی کوئی رابری وغیرہ کی, تو پھر میں تمام موبائلیں وہاں موو کرتا ہوں, اور اسپیشلی خود بھی جاتا ہوں, ایس ایچ او صاحب بھی جاتے ہیں, اور ہمارے جو متعلقہ ڈی ایس پی وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں موقع پہ. اچھا, گڈ. تو انشاءاللہ ہم نے اس قسم کی بہت سی کاروائیاں کی ہیں, اور ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے. ہم نے ڈکیت بھی پکڑے ہیں اور ان سے مال بھی ریکور کیا ہے, آن دا اسپاٹ اندر ڈکیت مارے بھی ہیں, اور اچھی کاروائیاں کی ہیں ہم نے یہاں پر. اچھا انویز بھائی, یہ جو آپ مقابلے پہ چلے جاتے ہیں, آپ کو 15 پہ کال آتی ہے, تو ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ یار نہیں, ڈرنا کس بات کا. بات یہ کہ جب آپ نے پولیس فورس میں بھرتی ہونا ہے یا کسی بھی فورس میں آپ نے بھرتی ہونا ہے, تو پھر آپ نہیں, یہ ڈر والا آنسر تو آپ میں ہونا ہی نہیں چاہیے نا. تو یونیفارم پہنے تو مرنا مرانا تو ہو جاتا ہے. مرنا مرانا تو جیسے مشرف صاحب نے بولا, مرنا مرانا تو ہوتا رہتا ہے. جب آپ نے کوئی بھی جاب آپ نے کرنی ہے تو فورس کی جاب کی فرسٹ ریکوائرڈ یہ کہ آپ نے اپنے دل سے ڈر نکال دینا ہے. ڈرنے والا تو کام ہی نہیں ہے. جب آپ نے ڈرنا ہے تو پولیس فورس چھوڑ دیں, کوئی بھی آرمڈ فورس کسی بھی کوئی بھی ہو وہ آپ جوائن نہ کریں. پھر ویری گڈ سر, گڈ آنسر. یہ فٹنس کی کوئی راز تو بتا دیں کہ یار یہ کیا ہے کہ آپ پولیس والے ہیں لیکن اب لگتے نہیں ہیں. باقی لوگ بھی تو آپ سے انسپائر ہونے چاہیے نا. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کوئی آپ ڈائٹ کرتے ہیں؟ ایکسٹرا آرڈنری کچھ بھی نہیں ہے, نہ ڈائٹ ہے نہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری, کچھ بھی نہیں ہے. بس میرے خیال میں پیٹ تو سر یہ تو پولیس کی نشانی ہے, وہ بھی نہیں ہے آپ کا, تو یہ مزہ نہیں آ رہا نا اس طرح. اب ظاہر بات ہے کہ مزہ یا آپ کم کھاتے ہیں؟ نہیں, میں کھاتا بھی کم ہوں اور اس طریقے سے بھی نہیں کھاتا اور کھاتا بھی کم ہوں. اچھا, دونوں طریقے سے کم کھاتا ہوں. نہیں, کم تو وہ تو کھاتا ہی نہیں ہوں نا میں. گڈ سر, وہ تو کھانے والی بات ہی نہیں ہے. اچھا انویز بھائی, یہ تو ایک لائٹر موڈ پہ بات کر رہے تھے, یہ بتائیں ایک سیریس کوشچن ہے کہ یار پولیس اور عوام کے بیچ میں اتنا گیپ کیوں ہے؟ کیوں ہیزیٹیشن ہے پولیس سے بات کرتے ہوئے؟ جیسے دوسری کنٹریز میں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو تو ہم کوآپریشن کے لیے پولیس کے پاس جاتے ہیں, یہاں پر وہ اس طرح کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. ہم تو چاہتے ہیں جتنی جان چھٹی رہے آپ لوگوں سے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, دیکھیں یہی تو آپ ڈیفرنسز خود پتہ کر رہے ہیں نا کہ جان چھٹی رہے.
آپ لوگ ہمارے ساتھ انگیج تو ہو ایک دفعہ, تو پھر پولیس اتنی بات یہ کہ ہر کسی کا اپنے سوچنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے. اب دیکھ لیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اب ہر پولیس والا کوئی بھی آپ شعبہ لے لیں, کوئی بھی لے لیں, آپ اچھے برے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. بالکل اسی طرح پولیس کا ہے. اب میں ہوں, اب ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. اب مجھے تو نہیں لگتا کہ پولیس سے آپ نے دور رہنا یا کوئی ایسی آپ کو ڈر ہونا چاہیے پولیس نہیں. آپ کو تو نہیں لگتا, لیکن ایک پرسپشن ایسی ہے نا کہ ہمارا وہ لیول نہیں ہے پولیس کے ساتھ, یا وہ اتنی ہماری فرینڈشپ یا فرینکنیس نہیں ہے جو دوسری جگہ پہ ہوتی ہے. تو یا تو پھر اس بارے میں بھی کوئی سوچ رہے افسران بالا؟ ہاں بالکل. اس کے اوپر میٹنگز ہوتی ہیں, اس کو کمیونٹیز پولیس بنائی جاتی ہے, کمیونٹنگ کی جاتی ہے, کمیونٹنگ پولیس ہوتی ہے. اور اب تو خیر یہ جو ٹائم چل رہا ہے, یہ 8-10 سال تو ایسے میڈیا کا جو دور ہے, جی اس میں تو یہ سارے ڈسٹینسز سب ختم ہو چکے ہیں. پولیس اور عوام کے درمیان جو ایک فاصلے ہوتے تھے, میرے خیال میں ابھی بہت کم ہو چکے ہیں. اب ہر ایک کامن مین جو ایک عام آدمی بھی ہے, وہ پولیس سے کھل کے بات کرتا ہے اور کھل کے اپنے ہر چیز کا اظہار کرتا ہے کہ اگر پولیس سے ناراض ہے تو بولتا ہے آپ نے یہ کام غلط کیا ہے یا آپ نے صحیح کیا ہے. تو یہی اویئرنیس ہے. یہ 10 سالوں میں تو میرے خیال میں یہ ڈسٹینس ختم ہو گیا ہے. جو کھل کے اظہار کرتا ہے وہ پھر دن میں اظہار کرتا ہے, رات میں ڈالا تو نہیں. نہیں, کھل کے اظہار کرنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں وہ بات کرے گا کہ جو آج سے وہ 10 سال پہلے یا 15 سال یا 20 سال یا 30 سال پہلے وہ پولیس سے اتنے بہادری سے یا اتنے اس سے وہ نہیں کر پاتا تھا. ٹھیک ہے. اب تو ظاہر بات ہے وہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے, بے شک پولیس افسر کھڑا ہو یا کوئی بھی ہو, کیونکہ اب یہ میڈیا کا دور ہے. تو اس میں آپ کبھی کسی کو ناجائز انڈر پریشر نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے. خواتین کتنی آ گئی ہیں پولیس کے اندر؟ اب ریشو بڑی ہوگی ایز کمپیئر ٹو پریویس. ان 8 سے 10 سالوں میں تو بہت زیادہ ہوئی ہیں, بہت زیادہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. اچھا. فیمیلز کی بہت زیادہ ہوئی ہیں, جس میں ڈائریکٹ افسری بھرتی ہوئی ہیں. ASI سے سپاہی سے لے کے ASI سے لے کے انسپیکٹر بھی بھرتی ہوئی ہیں ابھی, اور DSP بھی اپوائنٹ ہوئی ہیں. اچھا. یہ سندھ پولیس میں. اچھا. بہت اچھا رسپانس ہے لیڈیز کا اس میں پولیس میں. کیا آپ بچیوں کو, خواتین کو آپ میسج دیں گے کہ اگر کوئی لڑکی ہے جو ولنگ ہے پولیس میں آنا چاہتی ہے تو کیا کرائٹیریا ہے, وہ کس طرح آ سکتی ہے پولیس میں؟ اس میں جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں پولیس میں بھرتی ہونے کے, لیڈیز ہو یا فیمیل ہو یا میلز ہوں, کوئی بھی ہو, تو وہ ایک آپ کو پورا ایک چارٹر دیا جاتا ہے. اس کے مطابق آپ اگر اہل ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں. لیڈیز تو بہت آ رہی ہیں, فیمیلز تو اس وقت پولیس بہت زیادہ بھرتی ہو رہی ہیں. سیف جو ہے مطلب خواتین کے لیے ماحول اچھا ہے, بہت سیف ہے. اچھا, بہت بہترین جاب ہے یہ. ویری گڈ. آپ بہت بہترین ہے, پہلے کا مجھے نہیں پتا. سر آپ کا موبائل سنیچنگ آپ کو پتا ہے کراچی کے اندر ایکسٹرا آرڈنری ہے, تو آپ کا بھی کبھی کوئی سنیچنگ ہوئی ہے موبائل کی؟ دیکھیں یہ لوکل ایریا میں تو خیر ہوتی ہے, اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے, لیکن اسپیشلی DHA میں بہت کم ہے. میرے خیال میں 5% لگا لیں یا 7% لگا لیں, اس سے زیادہ یہاں پر ریشو ہے ہی نہیں. اوور آل کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم ہے, لیکن ابھی اس کے اوپر بھی کنٹرول پولیس پا رہی ہے. بہت سی فورسز ابھی لانچ کی گئی ہیں اسٹریٹ کرائم کے لیے. رسپانس فورس ہوتی ہیں, شائن فورس ہیں, ایدر فورس ہیں. تو اس قسم کی فورس اسٹریٹ میں جو موٹر سائیکل پہ جو پیٹرولنگ کرتے ہیں, اس طرح کی بہت سی فورسز بنا دی گئی ہیں جو جو گلیوں میں اور ناکوں پہ جن کو ڈپلائڈ کیا گیا ہے. تو یہ سر سول میں نہیں کر سکتے, اس کا یونیفارم میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں, یونیفارم میں بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ پولیس ہوتی کیا اور کہاں کہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہمارے جو ہر تھانے میں, ہر تھانے کی جوڈکشن میں آپ کو پتا ہے کہ انٹیلیجنس پولیس ہوتی ہے ہر تھانے میں. اوکے. تو ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں کہیں پر کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے, کہیں پر کوئی اسٹریٹ کرائم نہ ہو جائے. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کوئی بھی جو میجر جو ہوتی ہیں وہ نہ ہو. اوکے. جیسے کبھی کہیں جلسے جلوس ہوتے ہیں, جیسے اکثر ابھی 10 محرم آ رہے ہیں, تو اس میں محرموں میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے, بہت سے بنگلوں میں مجلس کا پروگرام ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ہماری نفری ڈپلائڈ ہوتی ہے. بنگلوں میں یہ مجلس کا پروگرام ہوتا ہے, امام بارگاہوں پہ ہوتا ہے. تو اس کے اسپیشلی اس پہ ہم لوگ زیادہ محرموں میں اس چیز پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں. اوکے. تو اسٹریٹ کرائم ظاہر بات ہے جب
ایک پولیس ایک جگہ انگیج ہوتی تو وہاں بھی ہر جگہ پولیس مطلب اس کے علاوہ بھی پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے، لیکن 19-20 تو آپ کو پتا ہر جگہ ہوتا ہی ہے. امریکہ جیسے ملک میں بھی ہو جاتا تو یہ تو پاکستان ہے، خیر ہے، تو یہ تو ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. آپ کے کبھی موبائل سنیچنگ آپ سے ہوئی ہے؟ میرے سے بھی ہوئی ہے، میرے سے بھی ایک دفعہ موبائل سنیچنگ ہوا ہے میرے سے. اب ظاہر بات ہے میں گھر میں تھا تو جیسے ہی فون کرتا ہوا گھر سے باہر نکلا ہوں، گلی میں نکلا ہوں تو اسٹریٹ کرنل دو آئے سامنے سے. تو اس ٹائم آپ کو اپنا پرسنل ویپن بھی ظاہر نہیں ہوگا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، میں تو ظاہر بات ایک کیجول ڈریس میں تھا. گھر سے بچے شور کر رہے تھے تو میں ایسے ہی کیجول گھر سے باہر نکل گیا، تو باہر نکل کے میں فون کرنے لگا تو اوپر سے آ گیا. تو میں نے ظاہر بات انہوں نے غصہ تو بہت آیا ہوگا. غصہ تو آیا، لیکن بات یہ کہ وہ وقت کی کچھ نوعیت ایسی تھی کہ مجھے دینا پڑا. ہاں اوبویسلی آپ کیا کر سکتے ہیں. تو بس ہو جاتا ہے، اب کیا کریں. اب ان کو تو میرے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ ان کو پتہ چلے کہ میں پولیس والا ہوں. آپ نے تعارف نہیں کرایا کہ بھائی میں پولیس والا ہوں، خیال کرو؟ نہیں، تعارف شارف بعد میں واپس آ جائے گا میرے پاس. نہیں، تعارف حقیقت ہے کہ تعارف شارف کوئی کچھ بھی نہیں کرایا. اب وہ کام سارا ہوا ہی اس طرح کہ وہ بس مجھے نہ کچھ سوچنے سمجھنے کی موقع ہی نہیں ملا، نہ کچھ کرنے کا موقع ملا. انہوں نے ہینڈز اپ کیا اور میں نے دے دیا. یہ تو خیر کیا کریں، ابھی وقت کی ضرورت تھی. یہ وہ سوال میرا ادھورا رہ گیا کہ فٹنس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ فٹنس کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ یونیفارم ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، اور اس میں یونیفارم کا قصور نہیں ہے، آپ کی فٹنس اتنی اچھی ہے کہ آپ جچتی ہے آپ پہ. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک میسج ہمارے ان پولیس والے حضرات جو ہمارے بھائی ہیں کہ فٹنس تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہے نا سر. نہیں، یہ تو خیر آپ کی ایک نظر کرم ہے، آپ اچھے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور آپ نے اچھا کمنٹس کیا ہے. یہ تو خیر آپ کی نظر کرم جس کو کہہ لیں وہ ہے. باقی فٹنس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ایکسرسائز روٹین سے کرتا ہوں، مطلب صبح میں کرتا ہوں اور رات میں واک میری روٹین ہے. صبح ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ایکسرسائز لازمی ہے میری. گڈ. اور واک شام میں میری لازمی ہے، رات میں لازمی ہوتی ہے. یہی تو میسج آپ جانا چاہیے نا سب پولیس والوں کو کہ بھائی اس طرف بھی دھیان دو. اگر میں رات کو لیٹ نائٹ بھی اکثر لیٹ نائٹ ہی جاتا ہوں، 10 بجے 11 بجے 12 بجے، لیکن میں واک لازمی کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ وہ ریزن ہے نا، بس ہو سکتا ہے یہ وہ سیکرٹ ہے جو آپ نے ڈسکلوز کیا آج. ہو سکتا ہے یہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ. نہیں یہی ہے سر. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھی بہت ہیں، وہ پھر میں بتانا نہیں چاہتا، کٹ کرنے پڑ جائیں گے. آپ نے گھر بھی جانا ہے؟ نہیں ایسی انٹرویو کے بعد؟ اللہ کا شکر ایسی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، بالکل میں سکون سے گھر جاتا ہوں. نہیں کوئی تو ایسے کسی چیز سے تو آپ انسپائرڈ ہوں گے نا. فٹنس ایسے تو نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بڑے ریزن ہوتے ہیں. فٹ رہنے کے پیچھے بھی ریزن یہی ہے کہ مجھے آج 13-14 سال ڈیفینس میں ہو گئے. اچھے لوگ ہیں یہاں کے، بڑے کوآپریٹو لوگ ہیں. بات یہ کہ بہت سے لوگ ہمارے پولیس والے کہتے ہیں یار ڈیفینس میں لوگ کسی سیدھے منہ بات نہیں کرتے، لیکن میں آئی سویئر کہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. نہیں ڈیفینس والے خوبصورت پولیس والوں کے ساتھ سیدھے منہ بات کر لیتے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، لگ ایسے ہی رہا ہے. نہیں بہت سے ایسے، لیکن زیادہ تر جو ہمارے پولیس والے کہتے ہیں یار ڈیفینس کے لوگ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، لیکن میرے ساتھ ابھی تک کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا. ماشاءاللہ. بات یہ کہ آپ خود بہتر ہے نا، آپ کا خود ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر اچھا ہے تو اگلا بندہ جو ہے وہ اس کا ریگارڈ کرتا ہے. بس یہی بات ہے کہ دیکھیں آپ اپنی اصلاح کر لیں، ختم بات. اگر دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے آپ کا اخلاق آپ کا سب سے آپ کا میٹر ہے. پولیس میں، فورس میں، کسی بھی جاب میں آپ کا جو اخلاق ہے نا وہ آپ کا میٹر کرتا ہے. نو ڈاؤٹ، صحیح کہہ رہے ہیں. تو پبلک ہماری تو پبلک ڈیلنگ ہے، اگر پبلک سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرنی تو پھر ہم اس جاب کے اہل نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. گڈ میسج. انویز صاحب ایک جیسے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کہ ایک میسج آپ دیتے ہیں جو بھی میرا گیسٹ ہوتا ہے عوام کے لیے، میرے ویورز کے لیے، تو آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک شارٹ میسج دیں عوام کے لیے میرے ویورز کے لیے. یہ عوام کو یہ میسج دینا چاہوں گا. دیکھیں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آج کل اسپیشلی جو ہماری جو اسنیپ چیکنگس وغیرہ ہوتی ہیں، ہمارے اسپیشلی جو رات میں ہوتی ہیں، شام میں ہوتی ہیں، تو ہمیں کچھ مشکلات ہمیں اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ کچھ لوگ ہم سے کوآپریٹ کرتے نہیں. اگر پولیس کہیں اسنیپ چیکنگ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بہت سے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ یار پولیس ایسے ہی کھڑی ہے، تنگ کر رہی ہے، یا کچھ اس قسم کے کمنٹس کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ اکثر فیلڈز میں بھی ہوتے ہیں، تو کائنڈلی ایسا نہ سوچا کریں کہ پولیس آپ کو کبھی تنگ کر رہی ہے. پولیس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کو تنگ کرنا. پولیس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا. تو آج کل اسپیشلی چیکنگ شام میں اور رات میں لازمی ہوتی ہے، افسران کا آرڈر ہوتا ہے. اچھا. اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تاکہ کہیں پر اسنیچنگ نہ ہو اور کہیں پر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز نہ ہو. ہر ناکوں پہ
اور یہ روڈ کے آپ نے دیکھا ہوگا اسنیپ چیکنگ اگر چل رہی ہے تو یہ صرف آپ کے تحفظ کے لیے کی جاتی ہے. جو گاڑی ڈاؤٹ فل ہوتی ہے ہم ان کو چیک بھی کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم چیک بھی کرتے ہیں, گاڑیاں بھی چیک کرتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ڈس ہارٹ کرتے ہیں. اچھا, کہ یار پولیس ہمیں تنگ کرتی ہے. تو آپ صرف تھوڑا سا وقت دیا کریں. آپ کو پولیس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو تنگ کرنا, صرف کوپریٹ کیا کریں. صرف آپ عوام سے ہماری یہی اپیل بھی ہے اور درخواست بھی ہے. ویری رائٹ سر, بہت بہت زبردست میسیج ہے آپ کا. تو تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم سر, مجھے بہت اچھا لگا اور آپ نے قیمتی وقت نکالا اپنا اور ویورس کے لیے بہت ساری انفارمیشن دی. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اس انفارمیشن سے جو ہمارا ڈسٹینس ہے پولیس اور عوام کا وہ کم ہوگا اور آپ پہ مزید ٹرسٹ بڑھے گا. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ویورس, یہ تھا آج کا میرا پروگرام. امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا, برا لگا, انٹرویو کیسا لگا, ہمارے افسر صاحب سے جو آپ کی باتیں ہوئی ہیں وہ کیسی لگی, کامنٹس میں اس پہ لازمی کامنٹس کریں اور زیگو پرائم کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں, اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا خیال رکھیں. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اللہ حافظ.